محمد زبیر صاحب اداروں کی بات کر رہے ہیں محمد عادل، تو اداروں میں سے ایک ہی ادارہ رہ گیا جس کو خط لکھنے کی نوبت نہ آئے. آن اے ویری سیریس نوٹ، کون سا ادارہ ہے جس نے ایک دوسرے کو خط نہ لکھا ہو؟ کیا ججز نے جوڈیشل کمیشن کو نہیں لکھا؟ کیا سیاستدانوں نے سی جے کو نہیں لکھا؟ یا مخالف ججز نے سی جے کو نہیں لکھا؟ کون ہے رہ گیا اس ملک میں جو خطوط کا سہارا نہیں لے رہا اور اس کا کام بھی نہیں بنا؟ ایک ہی ادارہ رہ گیا. what everybody is up to. جی بطول، ایک تو میں بالکل آپ کے ناظرین کے لیے بھی ایک سمپل سا بتا دوں کہ واٹ از دا ایشو ایٹ ہینڈ. ہمارا جو آئین ہے اور دنیا بھر میں جو سسٹم چلتا ہے وہ چیکس اینڈ بیلنسز کے بیسس پر چلتا ہے. ایک ادارہ سب سے اوپر نہیں ہوتا اور باقی سارے سبسروینٹ ہو. ہمارا ایک بڑا اچھا نظام ہے جس میں اگر جوڈیشری آئین میں بڑا اچھا نظام ہے. جوڈیشری کی ایگزامپل لیں تو اٹ از سپوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو. یہ جو امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں اس میں جوڈیشری کو سبسروینٹ ٹو دی ایگزیکٹو بنا رہے ہیں. اس کی دو ایگزامپلز میں دے دیتا ہوں، بہت سی ایگزامپلز ہیں اس امینڈمنٹ میں، بٹ ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جی پرائم منسٹر ول اپوائنٹ دا نیو چیف جسٹس آف دا فیڈرل کورٹ وچ از دا آل پاورفل کورٹ، دا سپریم سے بھی بڑا سپریم کورٹ. اس کو پرائم منسٹر لگائیں گے تو سبسروینٹ ہو گئے نا نوکری کے لیے، وہاں ان کی طرف دیکھیں گے نا، سب پرائم منسٹر کی طرف دیکھیں گے. اور اسی طرح اگر ہائی کورٹ کا کوئی جج ہے جو 2-4 غلط فیصلے دے دے تو اس کو اٹھا کے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بلوچستان میں جسٹس بابا ستار نے سخت فیصلہ دے دیا تو ان کو 1-2 دفعہ ڈرایا دھمکایا جائے گا، اس کے بعد ان کو ٹرانسفر واٹ کین یو ڈو انڈر دا لا، وہ تو لا بن جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے میں جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ دس گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو ڈو دا رولنگ ایلیٹ، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا یہ ایشو ہے جو کہ ایشو ہے کہ جی کیسز پینڈنگ رہتے ہیں، اس وقت سپریم کورٹ میں تقریباً 55,000 کیسز پینڈنگ ہیں، 55,000. تو آپ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اس لیے دونوں کورٹس کو الگ کر دیں. لیکن اگر آپ باقی دیکھیں جگہ ہائی کورٹس جو ہیں وہ اس میں ہر ہائی کورٹ میں تقریباً 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، اور جو لوور کورٹس ہیں اس میں 25 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں. ناؤ یو ٹیل می کہ کدھر جا کے انصاف کو جلدی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلے لوور کورٹ جہاں بیچارے غریب لوگ، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے سپریم کورٹ میں آنے کا. سپریم کورٹ میں تو پھر بھی ایلیٹ آتا ہے زیادہ تر. تو میرا خیال ہے تو وہ جو ایک آبجیکٹو ہے نا کہ جی ہم انصاف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، فاسٹ اسپیڈی کر رہے ہیں، اس لیے 2 کورٹس کو بھائی سب سے اگر آپ نے کرنا تھا ریفارمس کرنے تھے سب سے پہلے لوور کورٹس میں کریں، پھر اس کے بعد ہائی کورٹس آئیں، پھر اس کے بعد وہ آئیں. اینڈ لیٹ دس جوڈیشری ریمین انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو. دیٹ از اے فنڈامنٹل تھنگ. وہ آپ اڑا دیں گے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ جی کون سا ادارہ رہ گیا ہے، اب وہ ادارے کا تو ظاہر سی بات ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، دیٹ از اگین دا آل پاورفل، اور ہمیشہ سے ہسٹورکلی رہی ہے، لوگوں کی نظریں بھی اس طرف جاتی ہیں. 90s کی سجاد علی شاہ کی ایگزامپل دے رہے تھے، اس میں بھی ظاہر ہے اس وقت بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کا بہت کروشل رول تھا، اور انہوں نے فائنلی جو پلے کیا تھا اس کی وجہ سے آپ ریزولوشن کہہ سکتے ہیں، ریزولوشن ان دا فارم آف جسٹس سجاد علی شاہ ہو ہیڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن. اور میرا خیال ہے پریزیڈنٹ فاروق لغاری آلسو ہیڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن. سو اس قسم کے اگر سولوشنز آئیں گے اس طرح سے تو دیٹ از نو وے. پاکستان کو فار ونس آئین کے حساب سے چلنے دیں اور آئین کو ایک دفعہ تو آزما کے دیکھ لیں. دیٹ از دا اونلی سولوشن ٹورڈز دس تھنگ. لیکن جب تک یہ سسٹم رہے گا اور 2024 کے الیکشن متنازع رہیں گے، the government, the ruling elite will go to every extent، چاہے اس میں ڈسٹرکشن ہو سپریم کورٹ کی جوڈیشری، بالکل آپ کا پوائنٹ آ جو بھی ہو وہ کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا زنیرہ، یہ بیگیج کی بات کریں، محمد زبیر صاحب افتخار محمد چودھری کے دور میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا جب 184(3) کے تحت پائل اپ ہو رہے تھے کیسز، اور تب بڑا اچھا بھی لگتا تھا، بڑا فیسینیٹنگ تھا کہ اچھا کورٹ ہر عوامی مفاد کے ایشو میں انوالو ہو جاتا ہے. تو یہ بیگیج تو انہی کا قصور ہے، ادھر سے ہی چلتا آ رہا ہے. اور یہ فیکٹ ہے کہ پھر کسی بھی سپریم جوڈیشری یا کسی بھی آفیشل سے یہ بیگیج حل نہیں ہوا. بٹ ڈز دیٹ آرگیومنٹ کنونس یو کہ ہم یہ اسی لیے کر رہے ہیں اور اس سے ایٹ لیسٹ یہ بیگیج نیچے آ جائے گا؟ پھر مجھے الیکشن کمیشن کی طرف آنا، اس کا جواب دیجیے. دیکھیں بیگیج میں تو اوور دا ایئرز نہیں، اوور دا ڈیکیڈز ساروں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. دس از ہاؤ آئی سی اٹ. یہ جو ہائپر ایکٹیویزم ہے جوڈیشری کا، جس میں ایک بیکری کا بھی چیف جسٹس دورہ کر رہے ہیں، ایک ہاسپٹل کا بھی دورہ کر رہے ہیں، یہ سارا ہائپر ایکٹیویزم ہم دیکھتے رہے ہیں. وہ دورہ تھا یا
واز ہی بائنگ سم تھنگ اور پرچیز کر فرینکلی کلیئر کر دیں مجھے نہیں پتا Sorry? وہ کچھ پرچیز کر رہے تھے یا دورہ کر رہے تھے آر یو شیور نہیں آئی ایم ویری شیور میں پوری رسپانسبلٹی سے کہہ رہی ہوں وہ کہ دورہ کر رہے تھے جی انہوں نے بالکل چھاپے مارے جا کے ہاسپٹلس میں اور ایک پرٹیکولر بیکری میں جا کے انہوں نے اس کا فریزر کھول کے بتایا کہ اس کے اندر چیزیں ٹھیک نہیں ہیں دس ہیز بین ہیپننگ دس از آن ریکارڈ اب آپ جسٹس نثار کی بات کر رہی ہیں زنیرہ ہاں جی اچھا لیکن وہ ایک 2 دن پہلے سی جے کی بھی ایک ویڈیو ہے وہ بالکل اس سے ریلیٹ کریے تو مجھے لگا کہ آپ اس کی بات کر رہی ہیں اوکے سو آپ کی بات کو میں آگے بڑھا لیتی ہوں ابھی کرنٹ سی جے پہ آ جائیں وہ بھی ریلیٹ کر رہی ہیں چیزیں تو پھر بیگیج تو سب کا ہوا نا لیٹس ناٹ پٹ اٹ دس وے کہ فلانے چیف جسٹس نے یہ کیا تھا یہ ہمیشہ سے میرج آف کنوینئنس کی طرح 2 ادارے چلتے رہے ہیں ایگزیکٹو پارلیمنٹ ایک جگہ کر لیں اس کو چلیں آپ اور ساتھ میں جوڈیشری کو کر لیں جہاں ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں وہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے اور ہر چیز ہوتی ہر امینڈمنٹ ہر چیز ہوتی ان دا نیم آف پبلک انٹرسٹ ہی ہے لیکن پبلک کا جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں کہیں کورٹ نہ جانا پڑ جائے وہ باہر سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں وہ قتل معاف کر دیتے ہیں اپنی فیملی ممبرس کے لیکن وہ کورٹ کچہری میں نہیں جانا چاہتے یہ ہے اصل حالت جوڈیشری کی ٹھیک ہے زنیرہ ایک اور سوال لے لیجئے پھر باقی لوگوں کو بھی شامل کریں گے تھوڑا موضوع سے آگے بڑھتے ہیں الیکشن کمیشن نے بھی رجوع کیا ہے سپریم کورٹ سے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وضاحت دے دیں کہ کرنا کیا ہے مخصوص نشستوں کا کتنی دفعہ الیکشن کمیشن کو وضاحت چاہیے 2 دفعہ مختلف طرح کے ورڈکٹس آ چکے ہیں وضاحت دی جا چکی ہے 8 ججز کی طرف سے آپ اس کے طریقہ کار سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں مگر وضاحت آ چکی ہے یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایڈریس نہیں کیا بلکہ اب الیکشن سب سے زیادہ اہم ہے ان بنیادوں پہ ایڈریس کیا اب سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے کس طرح کی وضاحت چاہیے دیکھیں وہ وضاحتیں تب تک مانگتے رہیں گے یہ تو ٹائم بائی کر رہے ہیں نا یہ تو ٹیکٹکس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے جب تک آئینی ترمیم ہو نہیں جاتی جب تک جو کچھ اچیو کرنا ہے وہ ہو نہیں جاتا تب تک آپ کو پتہ ہے فائل بھی گم جاتی ہے فائل اتنی لمبی روٹ پہ چلی جاتی ہے ملتی نہیں ہے اور جب فائل پہ سائن ہونے ہوتے ہیں اس کو ویلز بھی لگ جاتے ہیں یہ تو ہمارا سسٹم از دا بیسٹ ایگزامپل ٹو پٹ اٹ دیٹ وے الیکشن کمیشن واحد ادارہ ہے باقی اداروں کی طرح بھی کہہ لیں اس کو چلیں جس نے سوائے اپنے کام کے باقی سب کام کیے ہوئے ہیں کس کے اوپر کورٹ کی طرح ایکٹ کرنا ہے کس کے اوپر ورڈ ایکٹس لگانے ہیں کس کی سائیڈ لینی ہے الیکشن ٹھیک نہیں کرا سکے الیکشن وقت پہ بھی نہیں کرا سکے لیکن آپ دیکھ لیں کہ باقی وضاحتیں خط لکھنا اور بغیر کنکلوژن کے میٹنگز ختم کرنا یہی سب کچھ ہو رہا ہے نا تو یہ کیا پبلک منی نہیں خرچ ہو رہی ان سارے معاملات پہ کیا لوگوں کا نقصان نہیں ہو رہا تو اس لیے آئی ڈونٹ بائی دس آرگیومنٹ کہ اس آئینی ترمیم سے یا اس ساری ایکسرسائز سے کسی قسم کا کوئی لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ کا جو لوور جوڈیشری ہے اس کے اوپر ہی کوئی چیک بیلنس کے لیے امبریلا آپ بنا دیتے تو ہمیں لگتا کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے دس از آل ٹو سپورٹ دا ایلیٹ کیپچر اینڈ ایلیٹ گریب وچ از ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ اب یہ جو الیکشن والا معاملہ ہے کچھ دیر میں اس کو مزید تفصیل سے بات کریں گے لیکن محمد عادل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کورٹ نظر ثانی کی درخواستیں لے جیسے کہ لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور سپریم کورٹ بھی نظر ثانی کی درخواستیں ایکسیپٹ کر لے اور پھر وہ ایک جنرس جیسچر ہو جائے گا کہ ایک لڑائی میں نہیں پڑنا چاہ رہے ہم آپ کو یہ پاسبلٹی نظر آ رہی ہے دیکھیں کلیئرٹی تو دینی چاہیے نظر ثانی کی درخواست پینڈنگ ہے اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 چیزیں کی ہیں ایک تو اس نے وہی پرانا موقف پہ جو ہے وہ اپنی درخواست دائر کی ہے جو تحریک انصاف کا جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی قومی اسمبلی میں اور ڈپٹی اسپیکر نے فارغ کر دی تھی اسمبلی اور اسی بنیاد پر تحریک انصاف نے یہ دی تھی علی ظفر جو اس وقت صدر عارف الوی کے وکیل تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی قانون سازی پر پارلیمنٹ کی اوپر جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی تو اب وہی سوال لے کر جو ہے وہ الیکشن کمیشن چلا گیا اصل مقصد تو اس کا یہ ہے کہ وہ 63A کا جو فیصلہ آنا ہے 30 ستمبر کو ہیرنگ ہے اس کے بعد 2-4 دن لگیں گے ریویو پٹیشن میں شاید وہ جلدی فیصلہ آ جائے اور اس دوران قانون سازی جو آئین سازی ہے وہ بھی اس کا پروسیس اس کے بعد کمپلیٹ ہوگا تو بیسیکلی جیسے زنیرہ کہہ رہی تھی الیکشن کمیشن ایک تو ٹائم لے رہا ہے دوسرا جو ہے وہ آئین پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رائے مانگ رہا ہے اور اس میں بہت سارے ججز ایسے ہیں جیسے منصور علی شاہ سمیت جیسے اطہر من اللہ جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین
کی وہ ہمیشہ سے پروٹیکشن کرتے رہے ہیں، تو ان کو جو الیکشن کمیشن کا جواب ہے وہ دینا چاہیے. کورٹ نے کورٹ نے سننا ہے، اسی 8 رکنی بینچ نے اپنی اس پہ رائے دینی ہے، تو وہ وضاحت کے ساتھ ڈائریکشن اس نے جاری کرنی ہے، وہ کر دے گا میرے خیال میں. ٹھیک، اب یہاں